مشکل کر دیا جی بڑا مسئلہ جس طرح ٹائٹ پوزیشن ہو گئی ہے بہت زیادہ. اس لیے کہ دیکھیں نا مسلمان کے لیے یا کسی بھی بندے کے لیے بہت عجیب ساری عمر میں اس کے یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی توبہ کرنے کا تو پچھلا مسئلہ اتر صاف ہو جائے. اور آپ نے اس کی شرائط اتنی کڑی بیان کی ہیں کہ وہ پچھلی ساری یادداشت سے نکل جائے اس کی زندگی. فلموں میں ہی ہو سکتا ہے. یادداشت نہیں عمل کی اس عمل کی یاد نکل جائے گی جس عمل سے توبہ کر رہا ہے. کس طرح نکل جائے گی؟ اس عمل کی یاد جو ہے یہ نکال دیتا ہے توبہ منظور کرنے والا. حقیقی کا بتاتا ہوں. آپ عبادت میں آئے، ایک وقت تھا کہ ایک آدمی گناہ میں ہے اور گناہ پیتا ہے فرض کرو کھانے کی طرح. پھر ایک وقت آپ کو توبہ کر لی اور اگر آپ نماز پڑھنے لگے دیکھ اللہ کے اللہ والا ہی، اگر اس کو وہ زمانہ یاد رہے تو عبادت کا یہ نقص گنا جائے گا، عبادت کی بیماری گنی جائے گی، وہ ہارٹ نہیں جائے گا اس کی طرف. عبادت کی یکسوئی تب ہے جب اس کو غیر عبادت کا زمانہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے. جس طرح کہ آدمی توبہ کرتا ہے یا کلمہ پڑھتا ہے، کافر مسلمان ہو گیا، اب اس کا کفر ہی یاد رہے اس کو تو پھر وہ اسلام میں ذرا کام ہی داخل ہو گیا. اب اس کے بعد نئی فیلڈ ہے. تو یہ مشکل نہیں ہوا، یہ آسان سی بات ہوگی کہ آپ توبہ کر کے اس کو چھوڑ دو، اس بات کو چھوڑ دو، اس کا ذکر ہی نہ کرو. آپ 1000 فائلہ کھا جاتے ہو تو آپ کو مطلب ایک گناہ کی فائل نہیں بند کر سکتے، آپ اس دریا بند کر دو. فائل کھانا تو بہت آسان ہے، گناہ کا جو یاد نہ کرنا تو بڑا مشکل سے نہیں کرے آپ کہ میں یہ نہیں کہتے آپ یاد اس کو نہ کرو، نہ کرنے سے نہیں ہو سکتا. اب توبہ کرو اور جب تک گناہ جو ہے نہ کرنے کی صلاحیت پیدا نہ ہو توبہ جاری کرتے جاؤ. پہلی بات نشانی بنائی ہے کہ بتائیے کہ توبہ اس وقت منظوری میں زیادہ داخل ہو جائے گی. پہلے فضل میں تو اب داخل ہو گئے، توبہ کا خیال آ گیا. تو جس وقت گناہ نہ کیا وہ ریپیٹ نہ ہو، گناہ ریپیٹ نہ ہو تو توبہ منظور ہوگی اور توبہ زیادہ قبول ہو گئی کہ اب گناہ کا تذکرہ بھی کیا. اب کس بات کا تذکرہ؟ جب معاف ہی کر دیا معاف کرنے والے نے. ایک آدمی جرم کرتا ہے معاف کر دیا جاتا ہے، معاف کرنے کے بعد جو ہے اب ظالم ہو گیا، اب اس کا کیا ذکر؟ سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا اس کے حق میں. اب آپ کیا کہتے ہو کہ تم نے چوری کی؟ سپریم کورٹ نے کہا چوری نہیں کیا ہے، اس کی معافی ہو گئی ہے. جب معافی ہو جائے تو پھر اس کا تذکرہ کیا؟ جس گناہ کی معافی ہو جائے اس کا ذکر ہی کیا؟ تو یاد رکھنا ذکر ہے آپ ذہن میں، اس کا ذکر نہ کیا کرو. یا تو دنیا میں ایک گناہ ہو اچھا گناہ کے بھی تو لاکھ کو گناہ جی، ہر ایک کچھ بدے یاد. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب لاکھ گناہ ہے تو اول تو توبہ نہ کرو، ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے جس کو توبہ کرنے کا خیال آیا، اس کی بات کر رہا ہوں. خیال تو بہت توبہ کی دعوت نہیں دے رہا ہوں میں، بات سمجھے، توبہ کی دعوت نہیں دے رہا ہوں. جس کو آگ لگے گی تن میں وہ مانگے گا پانی. یہ آپ کا محبت سے نہیں آپ کر رہے، معذرت کے ساتھ ہو، محبت کے ساتھ ہو، ایسے مطلب میں آؤٹ آف نیچرل لو توبہ کرنی شروع کر دو آج سے نہ. توبہ کا احساس تو اندر سے پیدا ہوگا. میں نے کہا کہ یہ اندر سے، میں نے اسٹنگ کا لفظ استعمال کیا. اسٹنگ ہوتا ہے پورا لفظ کیا یوں ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن ہے کہ فل اسکارپیونز از مائی مائنڈ، ذہن میں اسکارپیونز بھاگتے ہیں دوڑتے ہیں، پھر وہ بھاگتا ہے. مطلب یہ آپ نے کسی کے جرم میں اس کا مال یتیم کا لے لیا نا، اب آپ کو احساس خدا نے کر دیا، کیا تم نے لے لیا، انگارے پیٹ میں رکھ لیے. پھر جب یہ احساس ہو جائے تو وہ رات کو بھاگے گا، دن کو بھاگے گا اور پھر وہ پیسہ لے کے یتیم کو ڈھونڈے گا. اگر یتیم مر گیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں جائے گا، کہتا ہے نجات پائے سے. اب یہ بات بھر یوں نہیں ہے کہ یہ مشکل ہو گیا، یہ تو اندر سے بچنا ہے. آپ نے اپنی آنکھ کو بند کرنا ہے. یہ ابلاغ نہیں کرنا کسی کو میں توبہ کر دینے کو، کون کو سے توبہ کروں، کس اور رونا رو، یہ سارے لوگ بلے نے کام کو سی بات ہوگی. ایک بات ہوتا ہم روئے نا یہ توبہ وہ توبہ نہیں. جس کو احساس ہوگا وہ توبہ کرے گا، جس کو بھوک لگے گی وہ کھانا کھائے گا. تالاب پر تو آپ ایک آدمی لے جائے گا گھوڑے کو، 50,000 بندہ کٹھا اپنی پانی پیے گا، پانی تو پیاس دے گی. ایسے وقت جب تک آپ کو اندازہ نہ ہو توبہ نہیں ہوتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، وہی تو بات میں کہہ رہا ہوں کہ توبہ جو ہے یہ اندر سے اسپونٹینیس ہے. توبہ جو ہے نا اپنے آپ کو بلائی کرنے کے نہیں ہے کہ چلو اب توبہ کر لی جائے. یہ تو جس کے تن میں لگ جائے وہ توبہ کرے گا، اور کرے گا ضرور کرے گا، اور آپ کو بجھا کے رہے گا.
اور پھر یہ میں بالکل آپ کو بتائی بات اس کو پکی یاد رکھ لو کہ یادیں گناہ نکل جاتی ہیں، بالکل نکل جاتی ہے، نام بھی بھول جاتے ہیں لوگ۔ منظوری جو ہے بڑی بات ہے، آپ 1000 دفعہ اپنے آپ کو بھول چکے ہو، 1000 واقعات جو ہیں آپ پرائرٹیز آپ نے بدلی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ آپ ایک چھوٹی کلاس میں پڑھتے تھے، اب دوسری ایک کلاس والوں کے بغیر زندگی گزرنا ناممکن تھا، اب اس کا نام بھی یاد نہیں ہے۔ آپ کو اپنے تحریر کیے ہوئے دوستوں کے خطوط ہوں گے اور 2 سال کے بعد آپ کو پڑھ لیتے ہیں، یہ پرائرٹی بدلتی رہتی ہے۔ وہ ایک ایسا تھا مطلب پرانی اسٹرنگ جو ہے آپ کے کسی ہارپ کے اندر اور بجتی ہوگی، پھر ہو گیا ہارپ ٹوٹ گیا، کیا خبر تھی کہ ان کے آنے تک سانس کے تار ٹوٹ جائیں گے، سب توڑنی ہے۔ تو یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں، روز ہوتے رہتے ہیں۔ ایک وقت آپ کہتے ہیں اس شہر کے اندر رہ بغیر گزارا نہیں ہے، پھر آپ کہتے ہیں اس شہر میں رہنا ہی مشکل ہے۔ یہ تو آپ روز کرتے رہتے ہو۔ اس کا کیا نام تھا؟ کہ اس کا نام یاد نہیں، یہیں سے تو بدلتا ہے، گناہ تو یہیں سے بھولتے ہیں۔ یا آپ یہ کہو کہ آپ سارے نام یاد ہیں، نام تو آپ کو یاد ہی نہیں ہے۔ جن نے رکھے ہے جو میں تم کا نام نہیں بولتا، نہیں بھولتا ہے، بھولتا ہے۔ محفل بدل جائے تو رنگ بدل جاتا ہے، پھر آپ کی ٹرمینالوجی بدل جاتی ہے۔ جب تک آپ محفل نہیں بدلو گے تو وہ نام نہیں بھولتا، پھر آپ کے پاس گنتی کے نام ہیں وہی آپ کے اندر جو ہے نا وہ ریوالو کریں گے۔ وہ عجیب و غریب کہانی ہے۔ مطلب پھر ایک نیا نظام ہوگا، پھر یہ قبض ہے، پھر بست ہے، پھر اللہ کا رحم ہے، پھر فضل ہے، پھر استقامت ہے، پھر یکسوئی ہے، پھر اللہ کی بارگاہ ہے، پھر پیری ہے، پھر پیری ہے، پھر ادھر ہے، پھر ادھر ہے، کون کیا ہے؟ توکل علی نام ہے۔ پہلے کیا ہے کہ کب ہوگا، نشست کب ہوگا، کون سا مزاج کیا پیے جائے گا، آگ پیے گا کہ ٹھنڈک پیے گا، یہ اور ہے 4-5 نام ہے۔ وہ جب ماحول بدل جائے تو پھر ماحول بدل جائے بس۔ اس لیے کہتے ہیں کہ محفل ایک بار بدلو، آپ کی ٹرمینالوجی ساری بدل جائے، آپ کے الفاظ بدل جائیں گے۔ شہر بدل جائے تو ماحول بدل جاتا ہے، گاؤں میں چل جاؤ تو پھر آپ کو اور طرح زبان آپ بولتے ہو، خود ہی بولتے ہو۔ شہروں میں پھر منہ آگے پیچھے کر کے انگریزی بولتے رہتے ہو، پھر سیدھی سادھی پنجابی بولتے ہو اپنے گھروں میں، اردو بولتے ہو، جیسا بھی بولتے ہو۔ مطلب یہ کہ یہ اور ہی ہے، ذرا آپ کا ماحول بدلا آپ کا انداز بدل گیا۔ آپ بدلتے رہتے ہیں، آپ یہ نہ کہو کہ بدلتے نہیں ہیں، آپ یاداشت کھوتے رہتے ہو، تھوڑی تھوڑی نکلتی رہتی ہے آپ کے ہاتھ سے۔ تو گناہ کی یاد جانا یہ تو ایسے ہے جیسے بہت آسان سی بات ہے۔ معاف کرنے والے نے معاف کر دیا تو کہتے ہیں گناہ پھر یوں آپ کے ہاتھ میں پگھلتا ہے برف کی طرح جس کے اوپر اور توبہ کا سورج چمکے۔ وہ جب معاف کر دیتا ہے پتہ نہیں ہوتا کون تھا کیا تھا۔ مقصد یہ کہ جس طرح کفر پڑھانا جاتا ہے کہ آپ کون ہو، آپ کی عمر، کہتا ہماری عمر 1 سال، کہتے وہ کیسے، کہتے 1 سال وہ میں نے توبہ کی۔ اب یہ باقی لائف کا ہے، باقی پری نیٹل ہو گیا۔ وہ قبل پیدائش زمانہ ہے، کوئی یاد تھوڑے کون سے زمانہ ہے، پیدائش بعد ہوتی ہے توبہ سے۔ یہ خراب کی ٹرم ہے، وہاں سے توبہ ہوتی ہے، اور پھر اس سے نیا جنم شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کا زمانہ پری نیٹل لائف ہے، وہ سب بھول گئے آپ، اور پھر آپ نئی زندگی میں داخل ہو گئے۔ کہتے آج تو پھر اپنے نیا ہے، وہ پھر بالکل واقعی اس کو یاداشت نکل جاتی ہے گناہ کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے گناہ کی یاداشت جو ہے وہ بٹھا دیتے ہیں، وائپ کر دیتے ہیں، اوور رائٹ کر دیتا ہے۔ اور کیسے سنو، اب آپ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتا ہے کہ میں ان کو نور سے دیرے سے نور میں داخل کرتا ہوں۔ بولو ہاں اچھا، ہم اس کو نکالتے ہیں ظلمات سے نور میں۔ آگے ایک اور بات ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کے جمیع گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ نمبر 2 جمیع، یعنی کہ چھوٹے بھی آ گئے بڑے بھی آ گئے۔ اگلی فکر جو اللہ تعالیٰ نے آیت لکھی ہے کمال کی بات ہے، اور پھر میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہوں۔ یاد یہاں سے نکل گئی۔ اب آپ جب دیکھتے ہو تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ گناہوں پر فخر کرنے لگ جاتے ہو کہ یہ گناہ تھا جس نے مجھے توبہ میں داخل کیا، اللہ کے گھر میں داخل کیا، اس کے رحم میں۔ اس کے لوگ کہتے فقراء کہتے گود میں۔ خبردار ایسی بات نہیں کہنا چاہیے۔ اچھا، ہم اللہ کے پاؤں کی طرف گئے، مطلب یہ کہ گناہوں نے اس کے اندر جو ایسا سٹرنگ لگایا کہ بھاگا بھاگا جہاں پر ففروا الی اللہ، فرار کر کے اللہ کے گھر ہی جا پہنچا۔ تو وہ کسی بات کا اتنا پتہ کیا کہتا ہے، اب گناہ کو بائی وے آف کمپلیمنٹ دیکھتا ہے، تھینک یو ویری مچ۔ تو گناہ تو یاد ہی نہیں رہتا نا، گناہ کس طرح یاد رہے گا، برائی کیسے یاد رہے گھر میں آپ کے نیکی گھر میں، خوشبو میں داخل ہوگی بدبو کہاں سے یاد ہوگی، لان کیسے ہوگی؟ اب تو آپ کا احساس متر ہو گیا۔ جب احساس متر ہو جائے تو گناہ گار کا احساس نہیں رہتا، بدبو کا احساس نہیں رہتا، سارا احساس متر ہو گیا۔
سینہ منور ہو جائے تو تاریخ کی یاد نہیں رہتی. یوں کو محبت یاد آ جائے اگر دل میں، خدا کرے کہ نہ کرے مجھے نہیں پتا پنجاب میں کیا انجام ہو، اگر محبت آ جائے، کسی انسان کی محبت آ جائے تو نفرت نہیں رہتی دل میں. مطلب آپ اپنے کسی پسندیدہ انسان کو خط لکھ رہے ہو تو نفرت یاد آ گئی تو آپ کیا کرو، خط چھوڑ دو گے نا. کوئی پسندیدہ انسان آپ کا آ رہا ہے کسی ٹرین سے، ہوائی جہاز کے اوپر سے، پسندیدہ اگر تو ہو تو میں جرد نہیں لگاتا، ضروری ہوا کر اگر ہو پسندیدہ آدمی، تو راستے میں کوئی ناپسندیدہ آدمی مل جائے تو پھر لڑائی کرو گے. آپ پسندیدہ کے پاس جا رہے ہو تو ناپسندیدہ کو چھوڑ دو. گناہ ناپسندیدہ شے کا نام ہے اور نیکی پسندیدہ کا نام ہے. پسندیدہ میں داخل ہونے والا ناپسندیدہ سے نکل گیا. یہ بادشاہ و گدا فارغم بحمداللہ، وہ بادشاہ اور گدا دونوں سے آزاد ہو گیا. کتاب خدا کیا نام ہے، اپنا نام ہی کچھ اور ہے. ورنہ تو ایک برائی ایک دفعہ ہو جائے تو ساری عمر کا ہی برا ہو گیا خدا نخواستہ.